کہانیاں سننے والوں کو میرا سلام۔ یہ کہانی ایک ایسے سفیر کی ہے جس نے اپنے آقا کے لیے مشکل سے مشکل کام انجام دے کر سنہرے بالوں والے میلے شہزادی کو حاصل کیا، مگر پھر بھی اس بد نصیب آدمی کو قید ہو گئی۔ کہانی کو غور سے پڑھیں اور سنیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ خوبصورتی کے اعتبار سے اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس کا نام مونا تھا، مگر اسے سنہری بالوں والا نیلا کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کے بال سونے کی طرح حیرت انگیز طور پر روشن تھے اور لمبے کہ اس کے پیروں تک پہنچتے۔ وہ ہمیشہ اپنے بالوں کے ساتھ نظر آتی، پھولوں کا تاج پہنا ہوا تھا اور اس کے کپڑے ہیروں اور موتیوں سے کڑھائی کیے گئے تھے۔ جو بھی اسے دیکھتا ایک پیار بھری نظر اس پر ضرور ڈالتا۔ اس کے پڑوسی ملک میں ایک نوجوان بادشاہ تھا جو غیر شادی شدہ، بہت خوبصورت اور بہت امیر تھا۔ جب اس نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو اسے لڑکی سے گہری محبت محسوس ہوئی، حالانکہ اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ نہ کھاتا ہے اور نہ پی سکتا ہے، اس لیے اس نے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے ایک سفیر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سفیر کے لیے ایک شاندار فوج بنایا تھا۔ اس سے 100 سے زیادہ گھوڑے اور اتنے ہی نوکر دیے گئے تھے، اور اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ شہزادی کے بغیر واپس نہ جائے۔ بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ مونا اس شادی کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے عمدہ لباس اور شاندار فرنیچر تیار کرنے کا حکم دیا۔ سفیر مونا کے دربار میں پہنچا اور اپنا چھوٹا سا پیغام دیا، لیکن خواہ اس دن وہ غصے میں تھی یا یہ کہ تعریف اسے اچھی نہیں لگی۔ اس نے سفیر کو جواب دیا کہ بادشاہ کو میری طرف سے شکریہ کہنا، لیکن میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سفیر شہزادی کو اپنے ساتھ نہ لانے کی وجہ سے انتہائی پست مزاجی کے ساتھ واپس چلا آیا۔ وہ تمام تحائف واپس لے آیا جو وہ بادشاہ سے لے کر آیا تھا، کیونکہ شہزادی بہت سمجھدار تھی اور وہ اس بات سے پوری طرح واقف تھی کہ نوجوان خواتین کو کبھی بھی نوجوان لڑکوں سے تحفے نہیں لینے چاہیے۔ اس لیے اس نے خوبصورت ہیروں اور دیگر قیمتی سامان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور صرف بادشاہ کی توہین نہ ہو اس لیے 1/4 پاؤنڈ کو اپنے پاس رکھا۔ جب سفیر بادشاہ کے دارالحکومت میں پہنچا جہاں اس کا بے صبری سے انتظار تھا، ہر کوئی اس غم میں مبتلا تھا کہ وہ مونا کو ساتھ نہیں لایا، اور بادشاہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ دربار میں ایک نوجوان تھا جو سورج کی طرح خوبصورت تھا اور سلطنت میں بہترین شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے حسن اخلاق اور ذہانت کی وجہ سے اسے ایوینٹ کہا جاتا تھا۔ سب اس سے پیار کرتے تھے سوائے حسد کرنے والوں کے، جو اس بات سے ناراض تھے کہ بادشاہ اس پر احسان کرتا ہے اور روزانہ اسے اپنے معاملات بتاتا ہے۔ ایونٹ کچھ لوگوں کے ساتھ تھا جو سفیر کی ناکام واپسی کی بات کر رہے تھے۔ ایونٹ نے کہا، اگر بادشاہ نے مجھے سنہرے بالوں کے ساتھ میلے میں بھیجا ہوتا، مجھے یقین ہے کہ میں اسے ساتھ لے کر آتا۔ حسد کرنے والے فوراً بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، جناب آپ نہیں جانتے کہ ایونٹ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ اسے سنہری بالوں کے ساتھ میلے میں بھیجتے تو وہ اسے اپنے ساتھ واپس لے آتا۔ اس کی بدقسمتی کا مشاہدہ کرو، وہ دکھاوا کرتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ اسے اس قدر پسند کرتی کہ وہ کہیں بھی اس کا پیچھا کرتی۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا۔ یہ غصہ بہت خطرناک تھا۔ آہا، اس نے پکارا،
یہ خوبصورت لڑکا میری بدقسمتی پر ہنستا ہے اور خود کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جاؤ اسے بڑے کنویں میں پھینک دو اور بھوک سے مرنے دو۔ شاہی محافظوں نے ایونٹ کی تلاش میں جلدی کی، جو اس کی کہی ہوئی بات کو بھول چکا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ اس کو ہزاروں زخم لگے۔ غریب نوجوان کے پاس لیٹنے کے لیے تھوڑا سا کپڑا تھا اور جلد پھٹ کر ختم ہو گیا تھا۔ اس کا منہ پیاس سے سوکھا ہوا تھا۔ اس نے کنویں کی دیواروں سے رستے ہوئے پانی کے چند قطرے پیے اور اپنے آپ کو تازہ کیا۔ ایک دن جب وہ کافی تھک چکا تھا تو اس نے بڑی آبا کا سوچا اور بولا، پتہ نہیں بادشاہ کو مجھ سے کیا شکایت ہے۔ اس کا مجھ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ میں نے اسے ناراض کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔